اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید مولانا مفتی رفیق احمد صاحب اللہ مقدس اللہ النورانی تشریف لائیں گے. 6 منٹ میں اتنی اچھی گفتگو فرمائیں گے. اگر آپ اسے دل کے تانوں سے سماعت فرمائیں گے، عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب نظر آئیں گے، مرنے کے بعد بھی الحمدللہ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. سارا مجمع ذرا محبت سے ایک بار ایسا نعرہ لگا دو، آپ کی آواز یہاں سے نکلے اور بغداد شریف ہوتی ہوئی بحیری شریف ہوتی ہوئی مدینہ شریف پہنچ جائے. یہ دعا کرو، نعرہ تکبیر. میں دعا کرتا ہوں اللہ جتنے لوگ محبت سے نعرے کا جواب دے رہے ہیں، ورنہ اسٹیج والوں کو بھی، نیچے والوں کو بھی، سب کو مدینہ شریف کا مسافر بنا دے. یا ہم سب کو دنیا آخرت میں عزت دار، مرنے کے بعد جنت کا حقدار بنا دے. یا ہاتھوں میں لہرا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت فیضانی اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز فیضان حضور صابر پاک فیضان حضور مختوم سنہ فیضان جمالی عرش جمالی علماء اہل سنت. ہم پہلے تشدد سے زمین پاک کریں گے، دشمن کے ارادے کو تحقیقات کریں گے. تم جنگ کے میدان میں تلوار سنبھالو، ہم جنگ کے میدان میں مسواک کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اسٹیج پہ تشریف فرما موقر علماء ملت اسلامیہ، سادات کرام، دور و نزدیک سے آئی ہوئی سنی عوام، کچھ کہنے سننے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اگر آپ مجھے نقیب اجلاس نے کھڑا کر دیا ہے اور مجھ سے پہلے آپ نے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ فکر انگیز خطاب سماعت فرمایا. اس کے بعد آپ ایک سے ایک نایاب خطاب سماعت فرمائیں گے. آسمانی خطابت کے ایک سے ایک ماہ و نجوم تشریف لائیں گے، جن کی خطابانہ عطر بیزیوں سے آپ اپنے اذہان و قلوب کو معطر فرمائیں گے. اب چونکہ مجھے عنوان دیا گیا ہے اٹھتے ہوئے فتنوں کا ایک خاکہ، 10 منٹ میں یہ خاکہ ہی اگر میں صحیح پیش کر دوں، اسٹیج والوں کی خاص توجہ چاہوں گا اور ان کی دعاؤں کا بھی طلبگار ہوں. فی زمانہ میں ایک حدیث پاک سے بات کو شروع کروں. حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جب فتنوں کا ظہور ہوگا اور فتنوں کا نزول ہوگا تو فتنوں سے ایک گھر بھی بچے گا نہیں، اور بارش کے قطرات کی طرح فتنے زمین پہ اتریں گے. میں سمجھتا ہوں وہ ٹائم آ چکا ہے، نہیں آیا ہے تو ٹچ کر رہا ہے. خدا کی توحید کے نام کا فتنہ، صحابہ کے نام پر فتنہ، قرآن کے نام پہ فتنہ، نماز کے نام پہ فتنہ، اہل بیت کے نام پہ فتنہ، مسجد کے نام پہ فتنہ، مدرسوں کے نام پہ فتنہ، قرآن کے نام پہ فتنہ. آج وہ دور آ گیا. بس مختصر میں چند جملے
میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اسٹیج والوں کی خاص توجہ چاہوں گا. اللہ کی الوہیت شان میں کسی طرح کا نقص اور شائبہ ماننا کفر ہے. کیا میری تائید کرتے ہیں؟ اللہ کی شان میں کسی طرح کا نقص و شائبہ ماننا کفر ہے. اس کی ذات ہر عیب اور نقص سے منزہ و بری ہے. خدا کی توحید انسانوں پہ خدا کا سب سے بڑا حق ہے. خدا خلق خدا میں تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی شان بلند و بالا ہے. ان کی ادنا توہین اور قصر شان کفر ہے. بالخصوص پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب سب سے فائق و برتر ہے. نبیوں اور رسولوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مرتبہ عظیم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت وحش بن حرب تک اور حضرت برا بن معروف سے لے کر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ لیسی کنانی تک ہر صحابی رسول جنتی ہے. اللہ نے تمام صحابہ کرام سے خیر کا وعدہ فرمایا ہے. ان کا احترام ضروری ہے. تمام صحابہ میں افضل الخلق بعد الانبیاء والرسول حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ ہیں، جن کی صحابیت اور صدیقیت نص قطعی سے ثابت ہے. جمہور اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان بن عفان، پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. اور ان کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ کا درجہ ہے. پھر اہل بدر جو جنگ بدر میں شامل ہوئے، اہل بدر کے بعد پھر اہل احد، پھر اہل حدیبیہ میں بقیہ اہل بیت رضوان اور تمام صحابہ کرام کا اللہ کی بارگاہ میں مقام و منصب اتنا عظیم ہے کہ قرآن کریم کی نص قطعی سے ہر صحابی کا جنتی ہونا کنفرم ہے. ہر صحابی کا جنتی ہونا کنفرم. کسی صحابی کی شان میں گستاخی یا اپنا توہین کرنا بد مذہبی اور بد دینی ہے، بد دیانتی بھی ہے. اہل بیت اطہار کا امت پر بہت بڑا حق ہے. نبی کی آل اور نبی کی اولاد کا امت پر بہت بڑا حق ہے. اور یہ کس لیے؟ خون مصطفیٰ کے احترام کی بنیاد پہ. ہر آل نبی اور ہر سید کے رگوں کے اندر مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے. اس لیے ہر آل نبی قابل عزت اور قابل احترام ہے. اہل بیت اطہار کا امت پر بہت بڑا حق ہے. بالخصوص شہزادی رسول خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی امتیازی شان ہے. جنت کی سرداری آپ کے سپرد ہے. ایک اہم بات سب دل دماغ کھول کے اور سنیں، اور اسٹیج والے بالخصوص اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کے آپسی اختلافات اور جنگوں کے حوالے سے توقف ضروری ہے. علامہ ابن حجر مکی کے علاوہ جمہور اہل حق اور مسترد مصنفین کا یہ اجماعی موقف ہے کہ مشاجرات صحابہ پر کف لسانی ضروری ہے. اختلافات اور جنگوں کے حوالے سے توقف ضروری ہے. برسر اسٹیج بیان کرنے سے گریز کیا جائے. کسی صحابی کی توہین اور قصر شان کرنا گمراہی اور بد مذہبی ہے. بالخصوص خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں افراط و تفریط سے اجتناب کیا جائے. کیا خیال آپ لوگوں کا؟ اجتناب کیا جائے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی محبت کے نام پر حضرت امیر معاویہ
یا دوسرے صحابہ کرام پر نشانہ سادھنا یہ رافضیت ہے، رافضیت ہے، رافضیت ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع کے بہانے سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع کے بہانے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پر یا دوسرے صحابہ پر نشانہ سادھنا یہ خارجیت اور ناسبیت ہے۔ اہل سنت کا موقف اور منشا یہ ہے کہ نہ تو ہمیں رافضی بننا ہے، نہ ہمیں خارجی بننا ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر یہ گروہ ظاہر ہوئے، حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے، وہ رافضی کہلائے، اور حضرت علی کے خلاف وہ باغی بن گئے، وہ خارجی کہلائے۔ بولنے میں سب قتل لسانی نہیں ہو رہی ہے؟ تو رافضی بھی نہیں بننا ہے، خارجی بھی نہیں بننا ہے، ان دونوں طرح کے لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کئی سالوں سے قرآن کریم وہ لارب کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور بلا کسی شک و شبہ کے نقل متواتر کے ساتھ منقول اور قرہ سبا کے مصحف میں مکتوب ہے۔ الحمدللہ کی حمزہ بشکل الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے 30 پارے، 7 منزلیں، 6666 آیتیں ہمارے پاس بعین ہی اسی ترتیب کے ساتھ ہے جیسے لوح محفوظ میں ہے۔ نصوص قطعیہ کے بموجب اس مقدس کتاب میں کمی اور زیادتی، رد و بدل ماننا کفر ہے۔ اہل سنت کے کسی بھی اسٹیج سے غیر ذمہ دارانہ خطاب نہ کیا جائے، یہ میں اس عرس کے موقع پر اتنے علماء اور اتنی عوام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اہل سنت کے کسی بھی اسٹیج سے غیر ذمہ دارانہ خطاب نہ کیا جائے، موضوع اور من گھڑت روایات بیان کرنے سے گریز لازم ہے، بالخصوص خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام اور اولیاء اور علماء کے بارے میں ذخیرہ احادیث، تفاسیر، تواریخ اور سیر کی معتبر کتب سے صحیح اور مستند روایات اور واقعات بیان کیے جائیں۔ کربلا کی سرزمین مقدس اور متبرک ہے۔ یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ چند سال پہلے ایک مقرر آیا جس نے راجستھان نہیں بلکہ دنیا بھر کے رہنے والے لوگوں کے نبض پر اس نے انگلی رکھ کر کے اس نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے برجستہ یہ کہا تھا کہ کربلا کی سرزمین مبغوض اور بری زمین ہے۔ مجھے بتائے کوئی آدمی کیا کربلا کی سرزمین مبغوض اور بری ہے؟ حضرت امام بخاری اور امام مسلم کے استاد شیخ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے کہ جو انسان جس مٹی میں دفن ہوتا ہے اس کا خمیر اسی مٹی سے تیار کیا جاتا ہے، اور جس مٹی سے خمیر تیار ہوتا ہے اسی مٹی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو کیا سب سے بری مٹی اور سب سے بری دھرتی سے حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کی زمین کا خمیر بنایا گیا تھا؟ کیا یہ کوئی تسلیم کرے گا؟ یہ ایک طرف سے رافضیت نہیں بلکہ خارجیت کو ہوا دی جا رہی ہے، یہ صحیح خارجیت ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو میں ایک دو مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ انہوں نے قیاس کیا کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے گلے خیر پر حضرت امام حسین کے گلے کا قیاس کیا گیا۔ یہ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جانور کا پیر کیا آل رسول اور امام حسین کے گلے کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو قیاس مال فارق نہیں کہتے؟ اور فقہ اسلامی کے نزدیک اور افتاء کے منصب میں اس کو قیاس مال فارق اور مخدوش مانا جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ ایک انسان قیاس کر کے چلا گیا اور جب اس کے اوپر گرفت کی گئی تو کچھ لوگوں نے سہیوگ اور سپورٹ بھی کیا۔ ہم سب کو مسترد کرتے ہیں۔
کربلا کی سرزمین کتنی عظیم ہے. اس کے علاوہ اس انسان نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو خارجی قرار دیا. بہت سارے لوگ کان میں تیل ڈال کے سو گئے تھے اور جو آواز اٹھائے اس کو خارجی قرار دیا گیا. جملے ایسے ہیں حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں سوائق المحرقہ سے اٹھا کے آدھی حدیث پیش کرتے ہیں. حدیث بیانی کے اندر بھی لوگ خیانت کرتے ہیں. حالانکہ ان لوگوں کو قبر میں حساب دینا ہے. حق بیانی سے علماء کو کام لینا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ جو عالم حق چھپائے گا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی. یہ حدیث علماء نہیں پڑھتے ہیں. لیکن جو عالم بیان کرتا ہے اس عالم کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے. یہ ہمارے ہر عالم بولتے ہیں لیکن ان کی باتیں دبائی جاتی ہیں. کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علماء کی باتیں دبائی جائیں؟ اور یاد رکھنا یہ علماء ہیں درسگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں زکات فطرہ اکٹھا کر کے تمہارے بچوں کے سینے میں عشق محمدی کی جوت جلاتے ہیں. اگر یہ علماء نہیں بچے اور ان علماء کا تقدس محفوظ نہیں رہا تو آپ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہوگی. آپ بیٹھے رہیں, جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا. آپ بیٹھے رہیں, بیٹھے آپ نعرے تشریف رکھیں. بس آخری بات ایک دو اور عرض کر دیتا ہوں بس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان جمالی, عرس جمالی, خطیب ہندوستان حضرت علامہ الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی, علماء اہل سنت, عرس مقدس, عرس مقدس, فیضان جمالی, فیضان خواجہ غریب نواز, خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ سنبھلی, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. بس اب حضرت کا خطاب شروع ہونے والا ہے. فروعی مسائل میں تفردات کی بنا پر کسی کو اہل سنت یا اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا جب تک ضروریات اہل سنت یا ضروریات دین کا انکار اسے ثابت نہ ہو جائے. فی زماننا ائمہ اربعہ سراج الامہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت, امام محمد بن ادریس شافعی, امام دار الہجرت امام مالک بن انس, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی ایک کے اجتہادی مسائل کو اپنانا فی زمانہ اہل سنت ہے. اب ایک صاحب نے مجھے حضرت نے کہہ دیا ہے ایک معاملے کی وضاحت کر دی جائے. مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں کئی ایسے مسائل چل رہے ہیں, انشاءاللہ میں یہی کرانے والا ہوں. کسی اور موقع پہ بہت سارے جو ہمارے یہاں مسائل چل رہے ہیں ان کے اوپر ایک ایک بات پہ گفتگو ہوگی. اور جو میں نے یہ باتیں کہی ہے ان کو تفصیل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں اور دلائل قطعیہ کی روشنی میں نے کتاب ترتیب دی ہے چمکتے تارے. انشاءاللہ بہت جلد اس کو کمپلیٹ کر کے آپ تک پہنچائی جائے گی. تو انہوں نے یہ پوچھا حضرت نے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے, کیا یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے؟ محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے. کچھ لوگ محرم کے مہینے میں شادی کرنے کو خارجیت بتاتے ہیں. یہ کہہ کر کے ٹھوک دیا جاتا ہے. ہمارے پڑوس کے اندر ایک نعت خواہ نے کسی مہینے میں شادی رچائی, اس کے اوپر وہ حالت کی تھی لوگوں نے اور مولویوں نے وہ اس کے اوپر قدغن لگا کر اس کو گھیرا تھا. یہ علماء اچھی طرح جانتے کیا ہوا اس کا بیچارے. اور کیوں شادی جائز نہیں ہے محرم میں؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے. تو محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے. محرم سے لے کے ذی الحجہ تک آپ سارے مہینوں کا کی جانچ کیجیے, آپ کس مہینے میں کس کس کی شہادت ہوئی ہے. پھر تو کسی مہینے میں شادی جائز نہیں ہوگی. حضور کے چچا سید الشہداء جن کو حضور نے کہا امیر حمزہ, کیا ان کی شہادت جس مہینے میں اس میں پھر شادی ہوگی؟ کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں صحابہ کرام, تابعین اور بڑے بڑے شخصیتوں کی شہادتیں نہ ہوئی ہوں. پھر تو کسی مہینے میں شادی جائز نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی اس لیے شادی کرے محرم کے مہینے میں کہ امام حسین کی شہادت ہوئی اس لیے ہم شادی کر رہے ہیں تو ضرور وہ خارجی ہے. اور اگر کوئی انسان اس لیے شادی چھوڑ دے کہ اس میں جائز نہیں ہے, امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اس لیے ماتم کریں گے شادی نہیں کریں گے, یہ رافضیت ہے. اور میں نے ان جملوں میں کہہ دیا کہ نہ رافضی بننا ہے نہ خارجی بننا ہے.
सीधे सीधे अंदाज में अगर नीयत में फतूर नहीं है तो किसी भी महीने में शादी करे, इस्लाम में कोई नहुसत नहीं है। इस्लाम में क्लियर फैसला, ला अदवा वला तैयारा, अदवा और तैयारा इस्लाम में है ही नहीं। लिहाजा किसी भी महीने को किसी शख्सियत के साथ जोड़कर और उम्मत के अंदर फितना फैलाया जाए, इससे बचा जाए। बोलने को बातें बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बाहर के मेहमान आए हुए हैं। हम तो ये कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।